کہ معیار کامیابی کلمہ ہی ہے۔ ساری زندگی بندہ نیکیاں کرتا رہے لیکن موت کے وقت انکار کر دے اور کہ میں کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ ساری زندگی کفر کیا، موت کے وقت کلمہ پڑھ لیا تو سیدھا بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا ایک تو راستہ یہ کلمے کا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا میں رب اس سے راضی ہو کہ کو جنت عطا کر دوں گا۔ یا اللہ کلمہ ہی کافی ہے اور ایک ہی دروازہ ہے۔ فرمایا نہیں، کلمے کے بعد بھی میرے دروازے کھلے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھے گا میں نماز کے سجدے کو قبول کر کے بندے کو جنت دے دوں گا اور نماز کا سجدہ بھی قبول کروں گا۔ اور فرمایا مسجد بنوائے گا تو میں اس کی نیکی قبول کر کے راضی ہو جاؤں گا۔ قرآن کی تلاوت کرے گا تو یہ بھی میری رحمت کا دروازہ ہے، قبول کر کے بندے کو معاف کر دوں گا۔ قرآن کو سنے گا تو معاف کروں گا، قرآن کو دیکھے گا تو معاف کروں گا، قرآن والوں کی خدمت کرے گا تو معاف کروں گا۔ بیٹے کو حافظ قرآن بنائے گا تو اس کی شفاعت کا حق ادا کروں گا اور اس کو شفاعت کا موقع دوں گا اور والدین کو جنت عطا کروں گا۔ بیٹے کو عالم بنائے گا تو یہ بھی میری رحمت کا دروازہ ہے۔ جہاد کرے گا یہ بھی میری رحمت کا دروازہ ہے۔ رمضان کا روزہ رکھے گا یہ بھی میری رحمت کا دروازہ ہے۔ زکوٰۃ دے گا یہ بھی میری رحمت کا دروازہ ہے۔ حتیٰ کہ بھوکے کو کھانا کھلائے گا اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کرے گا اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو راضی ہو جاؤں گا۔ اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں کے لیے غیبانہ دعا مانگے گا اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب کی اتباع کرے گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ درود پاک کی کثرت کرے گا تو اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے نام کا ورد کرے گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا حج بیت اللہ کرے گا، کعبے کا طواف کرے گا تو میں اس کی نیکی قبول کر کے اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کوئی انسان راستے پہ پڑے ہوئے کسی روڑے کو ہٹا دے گا تو میں رب اس کی یہ نیکی قبول کر کے اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ یا اللہ اتنی دروازے تھے جو میں نے الفاظ میں جمع کیے، پر میں نہیں تیرے الفاظ کا دائرہ محدود ہے، الفاظ محدود ہیں، میری رحمت بھی لامحدود ہے اور میری رضا کے راستے بھی لامحدود ہیں۔ پتہ نہیں میرا کس بات سے راضی ہو جاؤں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا غزالی بتاؤ کہ رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرما دیا مرنے کے بعد؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں مر گیا تو رب ذوالجلال نے بلایا، فرمایا غزالی تیری ساری نیکیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں، نمازیں بھی قبول ہیں، تیرے روزے بھی قبول ہیں، تیری عبادات بھی قبول ہیں، تیرا درس و تدریس بھی قبول ہے، تیری تحریر بھی قبول ہے، لیکن جس عمل سے میں رب تیرے سے راضی ہوا ہوں وہ تو کوئی اور ہے۔ یا باری تعالیٰ وہ کون سی نیکی میری آپ کو پسند آ گئی جس سے آپ میرے سے راضی ہو چکے ہیں؟ فرمایا غزالی جب تیری قلم سیاہی سے لگ کے باہر آئی تو نے دیکھا ایک مکھی اٹھتی ہوئی آ کے قلم کو چمٹ گئی، تو تیرے دل میں خیال آیا شاید اللہ کی مخلوق بھوکی ہو پیاسی ہو، تو نے میری مخلوق کا دنیا میں خیال کیا اور رحم کیا۔ آج غزالی میں نے تیرے اوپر قیامت کے میدان میں رحم کیا اور معاف کیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا بنی اللہ مجید ذرا ہمیں بھی تو بتائیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ جب میں مر گیا تو میرے رب نے مجھے آواز دی علامہ ہم نے تجھے ایک شیر کے بدلے میں معاف کر دیا اور تیری قبر کو بھی باغ بہشت بنا دیا کہ تو نے شیر کہا تھا دنیا کے اندر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر رب ذوالجلال نے قبول فرما کے علامہ اقبال کو بھی معاف کر دیا۔ ایک خاتون راولپنڈی کے اندر وفات پا جاتی ہے تو بیٹی نے خواب میں ماں کو دیکھا اور پوچھنے لگی اماں جان کیا بنی قبر کے اندر؟ بیٹی قبر کے اندر آ گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تیری ہر نیکی قبول ہے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، 3 دن کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ یا اللہ انتظار کے چیز کا ہے؟ فرمایا 3 جوڑے کپڑوں کے تو نے فالتو کے گھر میں جمع کیے تھے اس لیے تجھے استعمال بھی نہیں کرنے تھے، وہ 3 جوڑے جو فالتو گھر میں رکھے تھے اس وجہ سے 3 دن تجھے جنت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے اپنی رضا کے لیے کوئی ایک راستہ تو نہیں بنایا، ہزاروں راستے بنا رکھے ہیں۔ فرمایا کسی مسلمان سے اچھی بات کرو میں رب راضی ہو جاتا ہوں، کسی کو محبت کی نظر سے دیکھو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور مسلمان کو سلام کرو اور سلام کا جواب بھی دے دو میں رب اس کو قبول کر کے دونوں سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یا اللہ اتنی راستے آپ نے بنا دیے، آسانیاں پیدا فرما دی تاکہ قیامت کے دن میرا بندہ میری بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے میرے مولا آپ کو بنانا بڑا مشکل تھا، میں کیا کرتا میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر رب ذوالجلال یہ فرما دیتے کہ بندہ تو نے آنکھ سے گناہ کیے آنکھ کو نکال دو تب میں تجھے معاف کروں گا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تو ایک مرتبہ آنکھ کو بد نظری سے بچا لے کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا میں نے اس کو نہیں دیکھنا، غصے سے نہیں دیکھنا، انتقام سے نہیں دیکھنا، شہوت سے نہیں دیکھنا، حسد سے نہیں دیکھنا، بغض سے نہیں دیکھنا، انتقام سے نہیں دیکھنا، فرمایا ایک دفعہ گناہ سے بچانا تیرا کام ہے، زندگی بھر کی آنکھ کی خطاؤں کو معاف کر دینا پھر ہمارا کام ہے۔ زبان کی خطائیں بھی معاف کرا لو، کانوں کی خطائیں بھی معاف کرا لو، ہاتھ پاؤں کی خطائیں بھی معاف کرا دو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، بندوں سے چپ چپ کے گناہ کرتا ہے، آخر کتنی گناہ کرے گا میرا بندہ؟ اگر ایک مرتبہ بھی آ کے کہہ دے اللہ میری توبہ ہے تو پھر میرا بندہ تیرے گناہ چاہے زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ بڑھ جائیں تو پھر میرا بندہ میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ مجمع میں توبہ کروں فرمایا نہیں نہیں، یا اللہ مسجد میں توبہ کروں فرمایا نہیں نہیں، مولوی پیر کے سامنے توبہ کروں فرمایا نہیں نہیں، یا اللہ بازار میں توبہ کروں فرمایا نہیں نہیں، یا اللہ رات کی تاریکی میں توبہ کروں فرمایا نہیں نہیں، کوئی پابندی نہیں، دن کے اجالے میں کر قبول ہے، مسجد میں کر قبول ہے، سفر میں کر قبول ہے، بستر پہ کر قبول ہے، تنہائی میں کر قبول ہے، جنگل ویرانے میں کر قبول ہے، جہاں بھی توبہ کرے گا میں رب تیری توبہ وہی قبول کر لوں گا۔ یا اللہ میرے گناہ تو اتنی بڑھ گئے تو میں تو شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی گناہ ہے میرے، زبان کے گناہ بھی زیادہ، آنکھ کے گناہ بھی زیادہ، ہاتھ کے گناہ بھی زیادہ، پاؤں کے گناہ بھی زیادہ، پیٹ و شرمگاہ کے گناہ بھی زیادہ، گھر کے گناہ بھی زیادہ، سفر کے گناہ بھی زیادہ، تجارت کے گناہ بھی زیادہ، ملازمت کے گناہ بھی زیادہ۔ یا اللہ اتنی گناہ ہمارے پاس جمع ہے یا اللہ، لیکن ہم نے سوچا، ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا بے شک ہمارے گناہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں لیکن تیری رحمت تو سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا بندہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، نا امیدی بھی تو گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا بڑا گناہگار، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے گناہگار بندہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہو مجھے دنیا میں دکھا دے، میں اس کو کلیم دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فلاں علاقے میں میرا کلیم چلا
جا، بندہ موجود ہے مل کے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے دیکھ کے آ گئے کہ بندہ یہ بڑا گناہگار ہے، اور رات گزری تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے فرمانے لگے، اے میرے مولا کل تو نے مجھے گناہگار بندہ دکھایا تھا، آج میری تمنا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا نیکوکار بندہ ہو وہ بھی مجھے دیکھنا ہے، دکھا دو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جا میرا کلیم فلاں علاقے کے اندر وہ بندہ جا کے دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی گئے تاکہ اس کو بھی دیکھو جو سب سے بڑا نیکوکار ہوگا۔ جا کے دیکھا یہ تو بندہ وہی ہے جس کو میں نے تو کل جا کے دیکھا تھا۔ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، کل تو یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہگار تھا، رات تو ایک گزری ہے، آج یہ سب سے بڑا نیکوکار کیسے بن گیا؟ بس میرا کلیم رات یہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، تو اس کی بیوی نے اس کو جب دیکھا اور کہنے لگی، فکر کے ساتھ کہنے لگی، عظیم بیوی کہنے لگی، آخرت کا فکر رکھنے والی کہنے لگی، تو نے اتنے گناہ کر دیے دنیا کے اندر، اب تو مجھے خوف لگ گیا کہیں تو سیدھا جہنم میں نہ چلا جائے۔ اب خامد بھی بڑا سمجھدار تھا، صبر و شکر والا تھا، اشتعال نہیں پکڑا، جذبات میں نہیں آیا، غصے میں نہیں آیا کہ تو نے مجھے گناہگار کیسے سمجھ لیا، تجھے کیا پتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں، کس نے کہا میں گناہگار ہوں، تو بھلا کتنی نیکوکار ہے۔ کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کے ساتھ جرا یا جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اپنی گردن کو جھکا کے رونے بیٹھ گیا اور کہنے لگا تو نے سچ کہا ہے، میرے جیسا گناہگار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو میں اپنی رب کی رحمت سے بھی کبھی نا امید بھی نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ بس میرا کلیم جب میرے بندے نے اتنی بڑی امید لگائی میری ذات کے اوپر، میں نے اپنے بندے کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا، بلکہ اس کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیا۔ کل دنیا میں سب سے بڑا گناہگار تھا، آج دنیا میں سب سے بڑا نیکوکار میرا یہی بندہ ہے۔